میں نے علی کی یہ چیز بہت اچھی دیکھی تھی کہ علی اپنی بہن اور اپنی امی کا بہت خیال رکھتے ہیں اور بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، کہ میں نے بہت کم ایسے لڑکے دیکھے ہیں. تو مجھے ہوا کہ اگر جو لڑکا اپنی امی اور اپنی بہن کے لیے اتنا کرتا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے بھی کرے گا. تو وہ میرا عورتوں کے لیے رسپیکٹ اور عورتوں کے لیے کیئر ان کے دل میں آپ کو نظر آ رہی ہے. ضروری ہے بھائی، سب سے مین چیز ہے. بڑی آئی ریئلی لو دا اسٹوری. مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے سننے میں. ہمیں ابھی تک یقین نہیں ہوتا، یاد ہے ہماری شادی ہو گئی ہے. ہاں یاد ہے تب بھی ہمیں نہیں پتا تھا. نقب زن کی نا کچھ پکچرز ویڈیوز ہمارے میرے فون میں کبھی مستی میں بنا رہی ہوں، چیزیں کر رہی ہوں، اور کچھ ٹائم پہلے میں اپنا دیکھ رہی تھی پہلے کے پکچر چیزیں، تو میں نے دیکھی علی کے ساتھ پکچرز ویڈیوز اتنی مزے کی. میں نے کہا علی ہمیں پتا بھی نہیں تھا اس وقت کہ ہماری شادی ہونی ہے. زندگی میں کیا پتا ہوتا ہے کس کو، بالکل آئیڈیا نہیں تھا اور چیزیں. لیکن میں بہت زیادہ میں کہتی ہوں لکی ہوں کہ علی کے جیسے، اور پھر میں ان لاز اتنے اچھے ہیں، مریم اتنی اچھی ہے کہ فیل ہی نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے میں اپنے گھر میں ہی ہوں. I think you're enjoying your married life, mashallah. ہاں الحمدللہ ہم لوگ مزے سے رہتے ہیں، ساتھ ٹریول کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے. مشکل چیزیں بھی آتی ہیں، مشکل ڈیسیجنس بھی لینے ہوتے ہیں، تو بس کوئی چیز پرفیکٹ تھوڑی ہوتی ہے. لیکن ابھی کیا چیلنج فیس کرتی ہیں آپ کہ اب شادی بھی ہو گئی ہے اینڈ یو ہیو اے کریئر ٹو یو وانٹ ٹو پرسو، آپ ایکٹنگ تو نہیں چھوڑیں گی، تو پریشر تھوڑا سا فیل ہوتا ہے. ہاؤ آر یو مینیجنگ اٹ؟ کام سے تو کبھی بھی علی نے منع نہیں کیا، وہ میرا ڈیسیجن ہے. بلکہ وہ چاہتے ہیں میں کبھی ایکٹنگ نہیں چھوڑوں. وہ اس لیے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ میں اچھی کرتی ہوں تو آپ کو کرنی چاہیے. اچھا سوری، آپ کہتے ہیں ایک دوسرے کو؟ مجھے بڑا کیوٹ لگتا ہے. غصے میں بھی تم نہیں ہوتے؟ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا وہ ویسے آپ بولتے ہیں لیکن غصے میں تم ہوتے ہیں، یا ویسے تم بولتے ہیں پھر غصے میں آپ پہ آ جاتے ہیں. نہیں، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جب غصہ آئے یا لڑائی ہو، جب آپ مزید آپ کریں نا تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تم نہیں ہو سکتا، ہوئے گا بھی نہیں. علی اور میری اس بارے میں بات بھی ہوئی تھی، بات پکی کے بعد کہا تم اچھا ہے نا یہ وہ. میں نے کہا نہیں، سوال ہی نہیں. جب آپ سے تم پہ آئیں گے اور تم سے کب تو پہ آ جائیں گے نا پتہ نہیں چلے گا. اس لیے آپ پر ہی رہیں بس. ایک چیز کا سٹارٹ ہو گیا نا پھر اینڈ نہیں ہوگا، پھر وہ چلتی رہے گی. اچھا ہاں، سو گوئنگ بیک ٹو یور کہ ہی وانٹس یو ٹو کیپ ایکٹنگ. ہاں تو کام کا یہ ہمارا کام مشکل تو ہے، مطلب صبح جاؤ اور رات میں گھر آؤ، اور گھر آ کے آپ اتنا تھک جاتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا جیسے علی کبھی شوٹ پہ ہے یا کبھی نہیں ہے، یا میں نہیں ہوں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا ویٹ کر رہا ہے. بالکل. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ شادی کے بعد کیا چینج آیا، میں کہتی ہوں یہ لائف بالکل ویسی ہے، مجھے جیسی گزارنی ہے، مجھے جو کچھ کرنا ہے میں ویسے کر سکتی ہوں. مجھے جو پہننا ہے، مجھے جہاں جانا ہے، جو مرضی کرنا ہے. میری اپنی بھی انسان کی اپنی لمٹس بھی ہوتی ہیں، لیکن بس چینج یہ ہے کہ کوئی آپ کا ویٹ کرنے والا ہے، کوئی آپ کا خیال رکھنے والا ہے، کوئی آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے والا ہے، آپ کی خوشی، آپ کا غم، آپ کا مشکل ڈیسیجن میں یو ہیو سم بڈی. آف کورس پہلے بھی آپ کے فیملی اور وہ، بٹ اب ایک کلوز زیادہ رشتہ ہوتا ہے نا، تو بہت کلوز رشتہ ہوتا ہے. ہاں ضرور. آپ نے اپنے آس پاس اتنی چیزیں دیکھی زندگی میں، گرو کرتے ہوئے بھی، انڈسٹری میں بھی ہم اتنی چیزیں دیکھتے ہیں، ریلیشن شپس کو بہت اسٹیجز سے گزرتے ہوئے دوسرے لوگوں کی آپ نے دیکھا ہوگا. کچھ ایسا چیزیں تھیں آپ کے ذہن میں جب آپ کی شادی ہو رہی تھی جو آپ سوچتی تھی کہ میں کروں گی یا میں نہیں کروں گی، جو لرننگس تھیں، جو ہو سکتا ہے آپ کو اس وقت ریئلائز بھی نہیں ہو رہا لیکن انکانشیسلی آپ کے اندر وہ چیزیں آ رہی ہوں؟ کچھ ایسا چیزیں چل رہی تھیں دیٹ یو کین شیئر اینڈ آلسو کین بی اے گائیڈنس جو لوگ سن رہے ہیں اس وقت؟ مجھے لگتا ہے کہ کیا کرنا ہے اس سے زیادہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ کیا نہیں کرنا. اوکے. ایک تو یہ کہ میں نا یہ کہتی ہوں کہ بہت زیادہ جو بھی رشتہ ہو آپ کو بہت زیادہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے. اوکے. اور دوسری چیز یہ کہ ایک رسپیکٹ کا فیکٹر نہیں جانا چاہیے کبھی بھی، نہ اس سائڈ سے نہ ادھر سے. اور اگر رسپیکٹ کم ہونے لگ جائے نا تو وہاں پھر رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ شادی جو ہے وہ آئی تھنک پیار محبت کے بغیر تو چل سکتی ہے لیکن عزت کے بغیر نہیں چل سکتی. تو رسپیکٹ رکھنا دوسرے کی بھی اور لوگوں میں بھی، رسپیکٹ اپنے پارٹنر کی رکھنا اور لوگوں سے کروانا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تو آپ نے بہت کی بات بول لی ہے. بٹ ڈپینڈنسی کیسے نہیں ہو، ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے محبت کا اور یہ میاں بیوی کا کہ مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی مجھے لگتا ہے لڑکیوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ کمپلیٹلی ایک انسان پہ ایموشنلی ڈپینڈنٹ نہیں ہو جائیں.
یہ ہوتا تو ہے, ہم لوگ بھی یہ باتیں تو ہم لوگ کرتے ہیں, لیکن ہمارے لیے بھی کرنا مشکل ہی ہوتا ہے جو بھی یہ بات بولتا ہے. لیکن ہاؤ ڈو یو کوشچن یور سیلف, کیسے کیا کچھ ہے جو شیئر کر سکتی ہیں؟ مطلب مجھے یہ بات بہت آپ کی بالکل صحیح بات ہے. آئی فیل دس از دا کی. اگر عورتیں, لڑکیاں, خیر فار دیٹ میٹر کوئی بھی سیکھ لے کہ وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہو, اسپیشلی ایموشنلی, تو سروائیول آسان ہو جاتی ہے. ایکچولی ایموشنلی ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. ذرا چیزوں کو نا اپنے لیے آسان کریں, کسی اور کے لیے نہیں کر رہے آپ, اپنے لیے آسان کریں. ذرا ہر چیز کو ایزی لینا شروع کریں اور اپنے آپ سے محبت کریں. یہ نہیں کہ سیلفش ہو جائے, لیکن اپنے آپ سے, جو انسان اپنے آپ سے محبت نہیں کر سکتا وہ کسی سے نہیں کر سکتا. اس لیے اپنے آپ سے محبت کریں بہت ساری, اور پھر جو آپ سے محبت کر رہے ہیں ان سے محبت کریں. سو ڈو یو بلیو کہ میرج میں کس حد تک کمپرومائز ہونا چاہیے؟ ایکچولی میں یہ ورڈ کمپرومائز نہیں یوز کرنا چاہتی, بٹ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ شادی کے لیے اتنی فور نہیں ہے. دے ہیو لاٹ آف مس انڈرسٹینڈنگ, نیگیٹیوٹیز اباؤٹ شادی. وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں پازیٹیولی شادی کی اس کو. ہاں بالکل. انہوں نے ایگزامپلس بھی اپنے آس پاس اپنے شاید پیرنٹس کی بھی ایسی دیکھی جو انہوں نے اتنی اچھی شادیاں شاید نہیں دیکھی. تو اب جو جنریشن آ رہی ہے وہ کافی اینٹائی میرج آتی ہے, مجھے لگتا ہے یا بہت کنسرنس ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ اور سب کو سب کچھ چاہیے. کچھ چیزوں پہ آپ کمپرومائز کریں, کچھ چیزوں پہ دوسرا کمپرومائز کرے, اور پھر وہی بات ہے, شادی گیمبل ہی ہے. اب اس پہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ذرا ایک ایسے انسان کو ڈھونڈیں جو عزت کرتا ہو بس. دوستی یا محبت, کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ دوستی بہت زیادہ ضروری ہے. پھر محبت ہو جاتی ہے. محبت ہو جاتی ہے, اچھا انسان ہے آپ کو محبت ہو جائے گی. وہ آپ کے بس میں نہیں ہے, وہ ایسی چیز ہے آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے ایسا آپ صحیح کہہ رہی ہیں, جہاں عزت مل رہی ہو ایونچولی لانگ ٹرم میں محبت ہو جاتی ہے. ہاں, اور پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے نا کہ آپ کی جنریشن کس سے چلنی ہے, جس انسان سے. آپ یہ دیکھیں گے, مجھے تو یہ بہت ہوتا تھا کہ میرے شوہر سے زیادہ میرے بچوں کا باپ کون ہوگا. یہ میں نے کبھی نہیں اس طریقے سے سوچا. یہ انٹرسٹنگ. تو یہ ضروری ہے نا, میرے بچے پھر کیا سیکھیں گے, کس کو دیکھیں گے, جو میں سکھاؤں گی, جو ایگزامپل ہوگا ان کے لیے. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا. کیا اپنے بارے میں کوئی نئی چیز ڈسکور کی شادی کے بعد, یا شادی کے بارے میں کیا نیا چیز ڈسکور کی؟ کہ بڑی ایزی چیز ہے, کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ہاں, ایک دوسرے کا ساتھ دے کے چلیں, کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ مشکل ہو. اور پھر میں یہی کہوں گی, اچھے انسان سے اگر شادی ہوئی ہے آپ کی تو بہت سمپل ایزی چیز ہے. مزہ آتا ہے بھائی, انجوائے کرتے ہیں ایک ساتھ, آپ چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں. فار آل دوز پیپل ہو آر اگینسٹ شادی, صبور کی بات سنیں. نہیں, شادی بڑی اچھی چیز ہے. اور میں آگے کیا بولوں, کر کے ہی پتہ چلتا ہے. ایسا لڈو ہے جو کھائے وہ بھی پچھتائے, جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے. یہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا. کر کے دیکھ لینا کس بات کا. Tell me what is the most romantic thing Ali has done for you till now that you can share with us? بھائی میرا مقصد یہ ہے کہ ایک تو آئی لو لسننگ ٹو دیس, مجھے ایسی کہانیاں سننے کا مجھے بہت مزہ آتا ہے. اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ اٹس امپورٹنٹ کہ ہم لوگ نگیٹیوٹی اور ٹاکسک باتیں اتنی زیادہ آتی ہیں کہ اچھی پازیٹیو پر امید چیزیں لوگوں کو سنائیں. بالکل, تاکہ لوگوں کو محبت میں, رشتوں میں خلوص پہ اعتبار دوبارہ آنا شروع ہو. ہاں, دنیا میں کچھ اگر برے ایکسپیرینسز ہوئے, برے لوگ ہوئے, تو اچھے بھی بہت ہو رہے ہیں. دنیا چل رہی ہے, لیکن یاد نہیں رہتے نا صبور. اگر آپ دیکھیں یاد نہیں رہتے, کم یاد رہتے, کیونکہ ہم برا وقت بھی یاد نہیں رہتا. نہیں, مجھے لگتا ہے جو اچھی کہانیاں ہوتی ہیں ہم لوگ اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے, ہم نہیں کرتے. اور آئی تھنک لوگوں کو نا ذرا مزری میں جانا اور ان چیزوں کا بھی ایک وہ ہوتا ہے. بٹ لوگ ویسے بھی لائک ابھی آپ اوپنلی شیئر کر رہی ہیں, ایوری بڈی از ناٹ دیٹ اوکے ٹو شیئر ڈیٹیلس. اچھا, خیر, کمنگ ٹو کہانی, بتائیں علی نے واٹ از دا موسٹ رومانٹک تھنگ. علی نے آپ کو اچھا, میرا یہ مجھے ہمیشہ سے ہوتا تھا کہ کوئی ایسا میری لائف یہ مومنٹ مجھے چاہیے کہ مجھے ذرا نیز پہ جا کے رنگ دیں اور سب. تو مجھے نہیں پتا تھا, جب شادی کے ڈانسز تھے, پریکٹسز تو ہو رہی تھی, لیکن بیچ میں علی نے وہ پلان کیا ہوا تھا کہ وہ بیچ میں ہی آ کے انہوں نے مجھے رنگ دی تھی اور سب. تو وہ میرے لیے بہت ایک طرح سرپرائزنگ سی چیز تھی اور میں نے بہت انجوائے کی. اس کے علاوہ علی کافی رومانٹک ہے اور کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. ایک دفعہ میں لاہور گئی ہوئی تھی, مجھے نہیں پتا تھا,
اور علی اپنے کام سے کہیں اور گئے ہوئے تھے تو مجھے ایک سرپرائز ملا تھا, وہ وہاں آ گئے تھے. نائس. ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. میں علی مجھے رات میں جب بھوک لگ رہی ہو کچھ نہ کچھ بنا, میں کہوں نا مجھے بھوک لگ رہی ہے تو مجھے ایک اچھا کچھ بنا کے بھی دے دیتے ہیں. ہاں, واو, دیٹ از دی مطلب سویٹسٹ ہم تھنگ. دونوں کرتے رہتے ہیں ایسی چیزیں.